کرغزستان کے صدر دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی، گلدستے پیش کیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں درجن سے زائد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ سعودی رائل لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود کی GHQ آمد، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل کا پاکستان سعودی عرب دفاعی تعاون پر اظہار اطمینان۔ سعودی کمانڈر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ معزز مہمان کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر کا GHQ کا دورہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ ایسی کی تیسی آپ دیکھیں گے، ان سب کا علاج شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی PTI سے ملاقات نہیں ہوگی، ان کے باپ میں دم ہے تو کریں بدماشی۔ فوج سپہ سالار سے متعلق بکواس برداشت نہیں۔ سپہ سالار فوج کے خلاف ایسی باتیں کرو گے تو تمہاری زبان کھینچ کر جوتے کا سول بنا دیں گے۔ سینیٹر فیصل بابڈا کی وارننگ، پروگرام 11 تار میں گفتگو۔ مین ہول میں گر کر ننھے ابراہیم کی موت، میئر کراچی مرتضی وہاب نے معافی مانگی۔ کہا بلیم گیم کو بالائے طاق رکھ کر معافی مانگتا ہوں، یہ میری غلطی ہے، میئر کی حیثیت سے کامیاب نہیں ہوا۔ حکومت اپنی غلطی سے سبق سیکھنا چاہتی ہے۔ ابراہیم کے اہل خانہ کا جو نقصان ہوا اس کے ازالے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ سانحہ نیپا چورنگی، وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ افسران کو معطل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال، عامر علی شاہ، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد سمیت 5 افسر معطل۔ نوٹیفیکیشن جاری، ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا، SSPs کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ KMC کی رپورٹ میں ذمہ داری BRT اور اسٹور انتظامیہ پر ڈال دی گئی۔ سیکٹری بلدیات کو بھیجی گئی رپورٹ کے مطابق معائنے میں ثابت ہوا حادثے کی وجہ BRT تعمیرات تھی۔ ریڈ لائن منصوبے کے باعث مین ہول کھلا رہنے سے ثانیہ ہوا، اسٹور انتظامیہ نے بھی کوتاہی برتی۔ پشاور کے علاقے تہکال میں مبینہ مقابلہ، 19 مقدمات میں مطلوب ملزم ہلاک۔ ڈاکوں کا سرغنہ عزیر خان اور عزیرے کے نام سے مشہور تھا۔ ملزم رازنی، ڈکیتی، پولیس پر حملوں، قتل، اقدام قتل اور دیگر مقدمات میں مطلوب تھا۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ برآمد، دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اور قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ وفاق نے صوبوں کو مشاورت کے لیے مدعو کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت چاروں صوبائی وزیر خزانہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری، چاروں صوبوں سے NFC کے ممبران بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور مشیر خزانہ مزمل اسلم بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ماں کی انگلی چھڑا کر بھاگا، زندگی کا دامن بھی چھوٹ گیا۔ کراچی میں ننھے ابراہیم کی مین ہول میں گرنے کی دلخراش ویڈیو سامنے آ گئی۔ سپر اسٹور کی سیڑھیوں سے اترتے ہی 5 قدم پر کھلا مین ہول تھا، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھے۔ سہنے سے پہلے ڈھکن کیسے ٹوٹا یہ بھی پتہ چل گیا۔ مین ہول کا ڈھکن رانگ وے پر آنے والے ڈمپر کی وجہ سے ٹوٹا۔ ویڈیو سامنے آ گئی۔ صدمے سے چور ابراہیم کے والد دوسروں کو اس درد سے بچانے کے لیے پرعزم، کہا میرا ابراہیم چلا گیا، دوسروں کے ابراہیم بچاؤں گا، گٹروں پر ڈھکن میں خود لگاؤں گا۔ ننھے ابراہیم کے والد نے انتظامیہ کو آئینہ دکھا دیا۔ ابراہیم کے دادا نے سہنے کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ میر کراچی ابراہیم کے گھر پہنچے، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ ہمارا ایک پاؤں سلپ ہو اور ہماری جانیں چلی ہیں۔ ہم لوگ اسکول پڑھنے کے لیے آتے، ایٹ لیسٹ ہماری تو جو لائفs ہیں وہ تو سیف رہیں۔ گٹر کے اوپر ڈھکن ہونے چاہیے، گٹر ہولے نہیں ہونے چاہیے، ہر جگہ گٹر ہوتے ہیں۔ ایک ثانیے کے بعد دوسرے کا انتظار،
ایم اے جناح روڈ پر واقع نجی اسکول کے باہر کھلا برساتی نالا انتظامیہ کو منہ چڑھا رہا ہے۔ اسکول کے بچے نالا پھلانگ کر آنے پر مجبور، کہتے ہیں کیا ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ پیر پھسلے اور جان چلی جائے۔ والدین بھی تشویش میں مبتلا، کہا میئر صاحب خدا رکھ کچھ توجہ دیں، اگر اس نالے میں کوئی بچہ گرا تو بچنا مشکل ہوگا۔ اب ہم نے کہا ہے کہ بھائی تم اگر یہ زبان استعمال کرو گے سپہ سالار فوج کے لیے تو ہم تمہاری زبان کھینچ کے جوتا نہیں جوتے کی سول بنائیں گے۔ ان کے باپ کا راجہ ایسی تیسی کہا ہے ہوگا، کل کے بعد آنے والے کل سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ یو ول سی، اور ان کے باپ میں بھی دم ہے تو کریں آپ بھیڑ کر کے دکھائے بدماشی، کر کے دے گالی۔ ایسی کی تیسی آنے والے کل سے آپ دیکھیں گے ان سب کا علاج شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوگی، ان کے باپ میں دم ہے تو کریں بدماشی۔ فوج سپہ سالار سے متعلق بکواس برداشت نہیں، سپہ سالار فوج کے خلاف ایسی باتیں کرو گے تو تمہاری زبان کھینچ کر جوتے کا سول بنا دیں گے۔ سینیٹر فیصل بابڈا کی وارننگ۔ پروگرام 11 آر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جو ملک سے باہر بھگوڑے باتیں کر رہی ہیں ان کا بھی انتظام شروع کر رہے ہیں۔ بھگوڑوں کو واپس تو نہیں لا سکتے لیکن نفس دبانے کے بہت طریقے ہیں۔ بدماشی کی تو گورنر راج بھی لگے گا، آپریشن بھی ہوگا، ترقی بھی ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں 9 مئی کے غنڈے چھپا رکھے ہیں، بانی کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ بدماشی کریں گے تو گورنر راج لگائیں گے اور گھسیٹ کر لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی میرا چھوٹا بھائی ہے، چاہتے ہیں جمہوری راستہ نکلے۔ یہ اقتدار کے لیے بےتاب رہنے والے لوگ ہیں، سلائی مشین بند ہے اس لیے دکھی ہیں اور بھارتی میڈیا کی پناہ لے رہی ہے۔ دشمن کی گود میں بیٹھ کر وطن دشمنی نہ کریں، ضعف کا مظاہرہ کریں۔ جس جنگ کی یہ محترمہ بات کر رہی ہیں اگر بھارت نے دوبارہ مسلط کی تو ان کے ساتھ یہ بھی بین کریں گی۔ پاکستان کی سیاسی جنگ پاکستان میں لڑیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا 6 مہینے قبل اسی عاصم منیر ایئر فورس نیوی کی قیادت میں ہم نے ہندوستان کی پھینٹی لگائی۔ 7 جہازوں کی بات صدر ٹرمپ نے 61 دفعہ کہہ کے مودی کی آتما کچل دی۔ بند کمروں کے فیصلے اب مزید قبول نہیں، خیبر پختونخوا میں امن ہر حال میں بحال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پولیس فورس اور سول افسران کے مشترکہ دربار میں گفتگو، کہا وسائل کی کمی کو سیکیورٹی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ افسران کے معاملات میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی مگر نتیجہ دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ڈیالہ جیل جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے کل ملاقات کا دن سہیل آفریدی سمیت 6 اراکین کی فہرست جیل حکام کو بھجوا دی گئی۔ لاہور کے آسمان میں 25 سال بعد رنگ بکھریں گے۔ حکومت نے بسنت کی مشروط اجازت دے دی۔ 18 سال سے کم عمر افراد کے پتنگ بازی پر پابندی ہوگی۔ آرڈیننس کے مطابق پتنگ رجسٹرڈ دکانداروں سے ہی خریدی جائے گی۔ پتنگ پر QR کوڈ ہوگا، بیچنے والے کی شناخت ہو سکے گی۔ آرڈیننس کے تحت پولیس کو بے پناہ اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ سب انسپیکٹر رینک کا افسر بغیر وارنٹ گرفتاری کر سکے گا۔ کسی بھی مقام پر سرچنگ، ممنوعہ سامان ضبط کرنے کے اختیارات ہوں گے۔ پنجاب میں سیف سٹی کیمروں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر سخت کارروائی کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ مریم نواز کا غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد کی منظوری۔ کارڈ کے اجرا کے لیے 1 فروری سے وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد صاحب کے ذریعے ادائیگی ہوگی۔ دسمبر کو پی آئی کی بولی لگے گی جو براہ راست دکھائی جائے گی۔ قومی لائن کی نجکاری میں شفافیت اور میرٹ اولین ترجیحات ہیں۔ وزیر اعظم کی نجکاری میں حصہ لینے والی شخصیات اور کمپنیز کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو، کہا پی آئی کا کھویا ہوا تشخص بحال کرنے کے لیے نجکاری کا عمل تیز کیا۔ کامیاب بولی دینے والا ادارے کی بحالی اور ترقی پر توجہ دے گا۔